الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین ویڈیو بنا لو۔ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اور پاک ہے اس کے محبوب کی ذات جس کی خاص عنایتوں سے آج ہم اس جگہ پہ دوبارہ اکٹھا ہیں۔ آج کی یہ عظیم و شان محفل بسلسلہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے جناب محترم علامہ مفتی قاسم صاحب کی محبتوں سے اور ان کی پوری ٹیم کی کاوشوں سے سجائی گئی۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات اس محفل کو قیامت تک قائم اور دائم رکھے، اور یہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ جو محبت، جو عزت، جو خلوص اور جو جان نثاری اے اللہ تو نے ہمیں عطا کی ہے، حضور کی نسبت سے، صحابہ کی نسبت سے، اہل بیت کی نسبت سے اور اولیاء اکرام کی نسبت سے، اللہ یہ ہماری نسلوں کو بھی عطا فرما۔ کیونکہ یہاں جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ اتنا مشکل دور آ گیا ہے کہ اس دور میں اظہار محبت بھی مشکل ہو گیا۔ اگر ہم سنی ہونے کا فرض ادا کرتے ہیں تو حضور کی شان بیان کرتے ہیں، تو اب سنیوں میں بھی فرقہ بندی شروع ہو گئی ہے۔ ایک فرقہ اہل بیت کی شان کو بیان کرتا ہے، دوسرا فرقہ جو ہے وہ صحابہ کی شان کو بیان کرتا ہے۔ حالانکہ سنی ہونے کا مقصد کیا تھا کہ جو محبت ہماری حضور سے ہے، یعنی اللہ کا بھی راستہ کس نے دکھایا ہے؟ حضور نے دکھایا ہے۔ اور بارگاہ مصطفیٰ کا جب ہم داخل ہوتے ہیں تو وہاں سے رب کا راستہ ملتا ہے۔ اگر ہم بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر نہ ہوں تو رب تو ساری دنیا کو دے رہا ہے۔ رب کا بنایا ہوا سورج پوری دنیا میں روشنی پیش کر رہا ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے اور یہودی کون ہے، عیسائی کون ہے، بت پرست کون ہے۔ اس کی روشنی سارے عالم کے لیے۔ اسی طرح حضور کی روشنی بھی سارے عالم کے لیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ صاحب قبلہ، یہ قرآن فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ جو رب ہے سارے عالموں کا، اس کی بنائی ہوئی ہر چیز سارے عالموں تک پہنچتی ہے۔ اس لیے فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میرے محبوب رحمت ہیں ساری کائنات کے لیے۔ آج اس مشکل دور میں جب میں ان کو دیکھتا ہوں، یقین مانیں کہ جو 1000 سال سے بیرونی طاقتیں، صلیبی طاقتیں اور دجالی فتنے ہماری قوم کو، مسلمانوں کو علیحدہ نہ کر سکی، وہ آج آ کر اس دور میں ہمارے اپنے لوگ اس کام میں شروع ہو گئے۔ ہمیں سب سے پہلے حضور کی محبت چاہیے۔ یہ درگاہ فرید سے پیغام دے رہا ہوں، پوری دنیا میں یہ پیغام جا رہا ہے، سب سے پہلے حضور کی محبت۔ حضور کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرسٹ باب میں ہی 17 یا 18 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص، میں نے اسے کسی زمانے میں پڑھا تھا کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں، اور حضور کے چہرے کی زیارت کرتے کرتے آپ نے دیکھا
کہ سمندر جوش میں ہے تو زبان سے عرض کیا کہ حضور میں کائنات کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کس نے کہا؟ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم، کیا فرمان عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدنا آقا نبی پاک نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں عمر نہ تو جنتی ہے اور نہ تو مومن ہے۔ کیا عرض کی؟ حضرت عمر نے کیا عرض کی کہ حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور حضور کیا فرما رہے ہیں کہ عمر تو جنتی بھی نہیں ہے، تو مومن بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے جب حضور کا یہ فرمان سنا تو جو حضور نے فرما دیا وہ تو حدیث ہو گئی، حدیث ہو گئی نا۔ تو جب حدیث آپ نے صحابہ نے سنی تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ میرے جسم میں کپ کپی جاری ہوئی اور میں نے جلدی سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو سیدنا حضرت عمر فاروق نے جب یہ عرض کی تو حضور نے فرمایا، اے عمر اب تو جنتی بھی ہے اور مومن بھی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ حضور کی محبت اگر اپنی جان نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں مرنا تو سب نہیں ہے، کسی نے رہ جانا ہے؟ رہے گا کن کا نام؟ جنہوں نے بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ میں آتے ہوئے ایک روایت سن رہا تھا، کیونکہ پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا تو میں نے سننا بہتر سمجھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے کاموں پہ چلتا ہے اس کے کام میں آسان کر دیتا ہوں، اور اس بات کو دیکھیں جو اللہ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان کے کام خود بخود ہی ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا؟ حضور فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، صحیح بخاری میں اس کو روایت کیا گیا، پہلے باب میں 17 یا 18 نمبر حدیث مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے، اے محبوب فرما دیجئے کہ اگر جو شخص آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ رکھے، اپنے مال سے زیادہ عزیز نہ رکھے، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز نہ رکھے، وہ خود کو مومن بھی نہ سمجھے اور جنتی بھی نہ سمجھے۔ اب ہم جب بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں سے کیا درس ملتا ہے؟ دو در، ایک گھر والے، کون سے؟ گھر والے۔ اب گھر والوں میں کون آتے ہیں؟ اہل بیت، زواج مطہرات، حضور کے شہزادے اور شہزادیاں۔ اور دوسرے کون ہیں؟ در والے۔ در والوں میں کون آتے ہیں؟ صحابہ اکرام، صحابہ اکرام کی ذات مبارکہ۔ لیکن سب سے افضل صحابی کون سے ہیں؟ وہ 10 جو عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں۔ ان کے بعد کن کا مقام آتا ہے؟ جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے ہجرت کی اسلام کے پہلے دنوں میں، اسلام کے پہلے دنوں میں جو مسلمان تھے، ہجرت کی۔ اور پھر ان میں کون آتے ہیں؟ جو بدر میں گئے۔ کس کے لیے گئے؟ جس کے لیے اللہ فرما رہا ہے، لڑو ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تمہیں گھروں سے بے گھر کیا، لڑو ان کے ساتھ جنہوں نے تمہاری عزتیں آبرو پامال کی، لڑو ان کے ساتھ جنہوں نے تمہارا مال لوٹا، لڑو ان کے ساتھ اللہ اور اس کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کی رضا کے لیے۔ ہماری محبت صحابہ سے ہے الحمدللہ، لیکن کس کے لیے؟ حضور کے لیے۔ ہماری محبت اللہ سے بھی ہے تو حضور کی وجہ سے ہے۔ سیدنا میرے جد اعلیٰ، لوگ ہمیں کہتے ہیں فاروقی، ہم کہتے ہیں بسم اللہ، لوگ ہمیں کہتے ہیں اہل بیت، ہم کہتے ہیں بسم اللہ۔ ایک کسی نے سوال کیا کہ دیوان صاحب آپ کو لوگ شاہ بھی کہتے ہیں، فاروقی بھی کہتے ہیں، ہاشمی بھی کہتے ہیں، قریشی بھی کہتے ہیں، آپ الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ میں کہ یہ کم بات ہے کہ آپ کو اتنے لقب ملے، یہ کم بات ہے۔ جس کا جو دل چاہتا ہے کہتا رہے، لیکن عزت دینے میں کہتا ہے نا، کہتا رہے، عزت بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی۔ تو میرے جد اعلیٰ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کعبہ شریف میں طواف فرما رہے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دے کر کہتے ہیں، اے کالے پتھر، میں تیرا کبھی بھی بوسہ نہ لیتا اگر میرے آقا کریم نے تیرا بوسہ نہ لیا۔ اور کعبے کا طواف کرتے کرتے فرماتے ہیں، اے کعبہ تیرا طواف اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے تیرا طواف کیا ہے۔ اور رب کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھے اللہ اس لیے مانتا ہوں کہ میرے آقا نے تیری شہادت دی ہے۔ اور وہ شہادت کیا تھی؟ قل هو اللہ احد
अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे आका ने तेरी शहादत दी है ऐ ईमान वालो, या युद्धास, ऐ ईमान वालो, हम अल्लाह को अल्लाह इसीलिए जानते हैं कि हमारे आका ने बताया। एक मसला खड़ा हो गया हजूर की बारगाह में, एक घोड़े का लेन देन था। मुख्तसर सर्च करता चलूँ क्योंकि हमने एक महफिल की कमिटमेंट की हुई है। आज लेट हो गए क्योंकि मेरी तबीयत कुछ नासाज थी, तो मुझे जब फ़ोन आया तो 5 बजे मुझे पता चला कि आज यहाँ पे महफिल है। ये पता था कि 10 रबीउल अव्वल शरीफ को महफिल है, लेकिन इंग्लिश की डेट जो है वो ज़हन से निकल गई, तो लेट हो गए। नहीं तो इंशाल्लाह मैं 8 बजे आपके पास होता। अल्लामा साहब से ये कमिटमेंट थी। तो आप ये देखें कि एक घोड़े के लेन देन में मसला हो गया, तो हजूर लेने वाले थे, एक बेचने वाला था, तो इतने में मसला बन गया। हजूर सैयदना हज़रत अबू बकर सदीक तशरीफ़ लाए, तो परे हुई, तो उन्होंने कहा कि आपका कोई गवाह हो, बताएं गवाह है, पेश करें कि आपने ये घोड़ा मुझसे ख़रीदा है। हजूर पैसे मंगवाए, वो मुकर गया। खैर सैयदना सदीक अकबर आए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूँ कि घोड़ा आपने ख़रीदा है। सब चले गए। साहबा ने कहा सदीक अकबर आप तो यहाँ मौजूद ही नहीं हैं, आपने गवाही क्यों दी है? तो आप सैयदना सदीक अकबर का अकीदा बता रहा हूँ। ये कहते हैं ना साहबा साहबा, साहबा का अकीदा बता रहा हूँ। तो सैयदना सदीक अकबर ने क्या फरमाया? साहबा को फरमाया कि हमने कौन सा रब देखा है, हमने कौन सा रब देखा है? हमने तो हजूर के हुक्म पे रब की इबादत भी की है, उसके आगे सजदा भी किया है, उसकी अतात भी की है, उसके आगे सुजूद भी पेश की हैं, और उसी को अपना रहबर बनाया है। हमने तो हजूर की वजह से किया है। ये देखें, हमें जो अकीदा मिलता है रब का, वो हजूर की बारगाह से मिलता है, और उन्हीं के तवस्सुल से एक तरफ उनकी अहले बैत हैं। आज दुख इस बात का है, कोई ठेकेदार हैं अहले बैत के, कोई ठेकेदार बन गए साहबा के। ज़रा उनसे तो पूछें, उनसे तो पूछें कि आपकी आपस में मोहब्बतें क्या थीं। मैं अभी पिछले दिनों शाम गया हुआ था, मैंने डॉक्टर अली साहब मेरे साथ ही थे, तो मेरा वज़ू टूट गया। तो जब हम बाबुल सलाम सगीर कब्रिस्तान में दाखिल होने लगे, तो मैंने डॉक्टर अली साहब को कहा कि हम कहीं से वज़ू कर लें। यहाँ तो बाबा जी की बारगाह में बग़ैर वज़ू नहीं जाते, बाबा जी की बारगाह में बग़ैर वज़ू नहीं जाते, तो इतने बड़े शहंशाहों की बारगाह, तो हम वहाँ बग़ैर वज़ू कैसे चले जाते? तो जब हम वज़ू करने के लिए एक जगह हमने तलाश की बाबुल सगीर कब्रिस्तान के बाहर ही, तो जब मैं वो टैप से वज़ू करने लगा तो मेरे दिल में ना ऐसे जैसे कोई कशिश खींच नहीं रही। तो डॉक्टर अली साहब मेरे साथ थे, पहले मैंने वज़ू किया, बाद में इन्होंने किया। मैंने कहा डॉक्टर अली साहब यहाँ पे कुछ है, इस जगह पे कुछ ना कुछ है, तो हम वज़ू कर लें, लेकिन हमारा काफ़िला क्योंकि उस साइड पे गया है, तो मुझे लगता है कि वो वापस यहीं पे आएंगे, तो हम जल्दी से पहले ज़ियारात मुकम्मल कर लें, फिर आखिर में अगर वो ना भी आए तो हम इस जगह पे ज़रूर आएंगे। साथ ही एक गली का ही फासला था, शायद 20 फुट का या 15 फुट या 25 फुट का एक गली का ही फासला था। तो जब हम गए ज़ियारात की, तो वापस उसी जगह पे जब हम पहुँचे, तो अहले तशीयों का भी आधा ग्रुप हमारा जो था वो साथ था, हमारे साथ सुन्नी बरादरान भी थे। तो दोनों काफ़िले हम इकट्ठे ही एक ही काफ़िले के रवां थे। तो जब मैं आया अंदर, तो मैंने क्या देखा कि 20 बाय 20 या 25 बाय 25 या 15 बाय 15 का एक हुजरा बना हुआ, जहाँ पे हम खड़े वज़ू कर गए थे। यानी हमने बाहर वज़ू किया, कोई 10 या 20 मीटर के फासले पे वो हुजरा और गुम्बद बना हुआ था। मेरे ज़हन में था कि शायद किसी का मज़ार है, एक ही होगा। तो यकीन माने जब उस चौखट पे हम गए, तो जिस्म आगे कदम रखने की सकत नहीं रखता था। वो क्या था? ये साहबा की मोहब्बत बता रहा हूँ, ज़िक्र किसी और का कर रहा हूँ, लेकिन मोहब्बत साहबा की बता रहा हूँ। जब हम अंदर गए तो 16 सरे मुबारक उस हुजरे के अंदर दफन थे। 16 सरे मुबारक, एक थड़ा नुमा जगह बनी हुई थी और छोटे छोटे साइज़ों में सरे मुबारक की दस्तारें पड़ी थी, और 16 सरे मुबारक जो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन ने अपने दस्ते मुबारक से उस जगह पे दफन किए। और वो मुकामे करबला के सरे मुबारक की जगह है बाबुल सगीर कब्रिस्तान के बाहर,
چھوٹا سا پلاٹ ہے، ساتھ امام زین العابدین کی مسجد ہے، اور ساتھ وہ پیالہ ہے جس میں آپ نے سارے سر مبارکوں کو غسل دیا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں جب آپ نے پانی مانگا تو اس ٹائم کے وہ نو نہار مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے تھے، انہوں نے کہا غسل تو مسلمانوں کو دیا جاتا ہے۔ اور یقین مانیں جب یہ فکرہ میں نے روایت میں سنا تو میں شکر ادا کرنے لگا کہ ہم لوگ اس زمانے میں نہیں تھے، نہیں تو یا ملونوں میں ہوتے جو آج کے حالات ہیں، تو یا ان کے جان نثاروں میں ہوتے۔ تو جب آپ نے غسل دے کر دفن کیا تو صحابہ کی محبت بتا رہا تھا، تو اس میں پہلا سر مبارک کس کا تھا؟ امام ابو بکر بن امام علی علیہ السلام۔ دوبارہ سنیے گا، حضرت ابو بکر بن امام، اونچی بولے ذرا، یہ کون ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے؟ امام علی علیہ السلام کے 8 صاحبزادے، کتنے صاحبزادے؟ 8 صاحبزادے کربلا میں شہید ہوئے، جس میں سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بعد، یعنی پہلے شہزادے سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام، دوسرے شہزادے ابو بکر بن امام علی علیہ السلام، عمر بن امام علی علیہ السلام، عثمان بن امام علی علیہ السلام، محمد بن امام علی علیہ السلام، عبداللہ بن امام علی علیہ السلام، اور دیگر اماموں کے شہزادے، جس میں امام مسلم بن عقیل کے شہزادے، امام حسن پاک کے شہزادے، امام علی اصغر، علی اکبر، دیگر، یعنی 8 شہزادے۔ میں نے کہا آج تک ہم نے ذاکروں کے منہ سے کربلا سنی ہے، کسی نے نام نہیں لیا، کسی نے نام نہیں لیا، اور آج اللہ نے اتنے 100 سال بعد ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو بابا جی کا جو وہ واقعہ تھا خواجہ قطب پاک کے ساتھ، فرید سیر و سیاحت کرو، علم حاصل ہوتا ہے، اور علم ایک نور ہے، جب نور تمہارے سینے میں داخل ہو جائے گا تو سینہ روشن ہو جائے گا۔ اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے شام کا سفر کیا، عراق کا سفر کیا، ایران کا سفر کیا، مدینہ پاک کا سفر کیا، اور دیگر عربی ملکوں کے سفر کیے۔ حالانکہ کئی دفعہ آفر ہوئی دوسری یورپ کنٹری میں جانے کی، لیکن ہم نے عرب کو زیادہ ترجیح دی۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ وہاں سے نور ملے گا۔ کہاں سے نور ملے گا؟ عرب سے نور ملے گا۔ اور ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو یہ آپ کے قاری شاہ صاحب اور دیگر نعت خان صاحبان بھی ہمارے ساتھ تھے، تو معجزہ شریف کے سامنے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، رمضان شریف کا مہینہ تھا، کووڈ سے پہلے، ایک فون آیا مجھے، تو اس نے کہا کہ دیوان صاحب کدھر ہیں؟ میں کہا حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ فری ہیں؟ میں کہا حضور کی بارگاہ میں بندہ فری ہو سکتا ہے؟ معجزہ شریف کے سامنے زیارت کر رہے ہیں، اور لنگر بھی کرائی جا رہے ہیں حضور، اور کرم نوازیاں بھی فرمائی جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ایک کرم نوازی اور ہو گئی آپ پہ۔ میں نے کہا جی وہ کیا؟ کہتے بائی ٹرک کھڑا ہے جس کو ہم ڈالا کہتے ہیں، وہاں وہ ٹرک کہتے ہیں بڑا جو تھا GMC کا، بائی ٹرک کھڑا ہے، 8 بندے لے کر آپ اس ٹرک میں بیٹھ جائیں، جسے آپ کروزر کہتے ہیں، وہ بڑی گاڑی جو ہے۔ تو میں نے کہا خیریت؟ انہوں نے کہا جی بڑی خاص جگہ پہ جانا ہے، آپ کو ایک زیارت کروانی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، رضوان صاحب میرے ساتھ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کس کس نے جانا ہے، تو اب سارے میری طرف دیکھنے لگے کہ حضور کے بعد کوئی ایسی جگہ ہے جہاں زیارت کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا آئیں زیارت کرنے چلیں۔ سارے اٹھ کھڑے ہوئے، 1-2 بیچ میں تھے، انہوں نے کہا ہم نے مکہ جانا ہے۔ میں کہا مکہ جاؤ، ہم زیارت پہ جا رہے ہیں۔ ہم ٹرک میں بیٹھے تو میں نے انہیں بتایا کہ آج ہم، جب میں نکلنے لگا حضور کی بارگاہ سے تو مجھے پتہ چل گیا تھا، تو میں نے ایسے ہاتھ باندھے اور میں نے عرض کی حضور آپ نے یہاں بلایا ہے، اب آپ کے اس حکم سے وہاں بھی جا رہے ہیں، اب آپ نے ہی ہماری حفاظت کی مہربانی فرمانی ہے۔ تو جب ہم گاڑی میں بیٹھ گئے سارے، کیونکہ نئے لوگ تھے سارے، قاری شاہ صاحب بھی تھے، میرا بانجے بھی تھے، سب مرید بھی تھے ساتھ، ہم 8-9 لوگ بیٹھ گئے، جس میں اظہر برادران کے 2 لوگ بھی تھے، اظہر برادران فریدی پاک پتن والے، وہ بھی ثنا خان ہیں حضور کے، بڑی محبت سے پڑھتے ہیں۔ تو جگہ کم ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم ڈگی میں بیٹھ جائیں گے، تو وہ کافی کھلی تھی، وہ اس میں انہوں نے جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ تو مجھے قاری شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیوان صاحب ہم جا کدھر رہے ہیں؟ میں کہ ہم
ابوا شریف جا رہے ہیں. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ابوا شریف جا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں حضور وہاں تو وہ پکڑ لیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، جیل بھیج دیتے ہیں. میں کیا آ کہاں سے رہے ہیں؟ آ کہاں سے رہے ہیں اور جا کہاں رہے ہیں؟ میں کیا پیچھے والے جانے اور آگے والے جانے. اور پھر ہم نے وہ سفر کیا، آپ کی بارگاہ میں ہم نے حاضری دی، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ مقدسہ میں ہم نے حاضری دی، اور ہمارے دل میں یہ خواہش تھی کہ اماں جی حضور کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو. ایک ہی دفعہ، حالانکہ میں 2000 سے جا رہا ہوں مسلسل، لیکن کبھی حاضری نہیں ہوئی. یہ کووڈ سے پہلے شاید 16 17 18 میں ہماری حاضری ہوئی. ایک دن حاضری ہوئی، اگلے دن پھر حاضری ہوئی. پہلے دن تو ہم اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں سکے نا، کہ وہ کہتے ہیں نا شاعر کہ ایک شعر ہے بڑا مشہور، تھا کس آستان کا روڑا کوڑا اور سائیوں نے کہاں لا کھڑا کیا. تو پہلے دن جب ہم نے حاضری دی تو ہم سمجھ ہی نہیں سکے، ہمارے وہ حواس قائم ہی نہیں تھے کہ ہم وہاں پہ کچھ عرض بھی کرتے. بس گئے ہیں تو رو رو کر ہی برا حال تھا کہ ہمارے جیسے لوگ، اور اس پاک بی بی کے پاس جن کی بارگاہ سے حضور پیدا ہوئے، آپ تشریف لے کر آئے. آج کی اس 12 ربیع الاول شریف کی جو محفل سجی ہوئی ہے، اس مقام پہ ہمیں بٹھانے والے حضور کی ذات ہے. اور وہ ماں جس نے حضور کو اپنی کوکھ میں 9 ماہ تک رکھا. آج بد نصیبی ہے اس امت کی کہ جو ان کے والدین کے لیے کفر کے فتوے جو ہیں وہ بکتے ہیں. یا تو ایک یہودی کی دیوار کے ساتھ حضور ٹیک لگاتے ہیں، امام بخاری اس کو بھی روایت کرتے ہیں، اور وہ یہودی عورت جو ہے باہر نکل آتی ہے، قبلہ علامہ صاحب باہر نکل آتی ہے اور حضور کے قدموں میں بیٹھ کر کہتی ہے، عرض کرتی ہے حضور مجھے بھی کلمے کی دولت سے مالا مال فرما دے. صحابہ نے عرض کی حضور کل تک تو یہ گالیاں دیتی تھی، اور آج یہ اچانک کیا تبدیلی ہوئی کہ آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی. تو حضرت جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جس دیوار کو میرا محبوب ٹیک لگا دے، جس دیوار کو میرا محبوب ٹیک لگا دے اور وہ لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں. تو سوال ان کے لیے یہ ہے، جس ماں نے 9 ماہ کوکھ میں رکھا، یہاں تو دیوار کو ٹیک لگانے کی بات ہے، بیچ میں کپڑا بھی ہے، دیوار کی مٹی بھی ہے، اور وہ 4 دیواری اس گھر کی اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ وہ لوگ کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں. جس ماں نے اپنے حضور کو 9 ماہ اپنی کوکھ میں رکھا اور جس باپ کے شکن میں آپ رہے، ان کے ایمان کا کیا عالم ہوگا. میرے بھائیوں، یہ آپ سے آپ کی دولت نہیں لوٹیں گے، یہ آپ سے آپ کی عزتیں نہیں لوٹیں گے، یہ آپ سے کیا لوٹیں گے؟ آپ کے دلوں میں جو عشق رسول ہے اس کو لوٹیں گے. یہ کہتے ہیں چراغاں کیوں ہو رہے ہیں، یہ محفلیں کیوں ہو رہے ہیں، یہ جشن کیوں منایا جا رہا ہے. ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے کہ حضور اس مہینے میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ہم اس مہینے میں خوشیاں بھی مناتے ہیں حضور کی آنے کی، اور تم جانے کا غم مناؤ. تم لوگ جانے کا غم مناؤ، کیونکہ تمہارے نزدیک حضور چلے گئے ہیں، ہمارے نزدیک نہیں گئے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم حضور کو زندہ حاضر ناظر مانتے ہیں، لیکن دیکھنے والی آنکھ دیکھے گی تو نظام الدین اولیاء بنیں گے، جو فرماتے ہیں من داخل ھذا الباب الامنا، جو اس دروازے سے داخل ہوا وہ امن اور سلامتی میں آ گیا. پوچھا حضور آپ کو کس نے کہا؟ کہا میں نے حضور کو دیکھا ہے. جنہوں نے دیکھا ہے وہ نظام الدین اولیاء ہے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ علی اجویری ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی ہے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ پیران پیر حضرت غوث پاک ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے. بات تو صرف اتنی ہے کہ دیکھنے والی آنکھ چاہیے. تجھے یہاں موبائل کا، تجھے یہاں ریموٹ کا انفرا ریڈ لائٹ جو ہے وہ تجھے نظر نہیں آ رہی، اور یہ ایک عام سا موبائل ہے، عام سا موبائل جو دنیا میں ابھی آ کر تخلیق ہوا ہے، اور اس کے کیمرے
وہ انفرا ریڈ لائٹ آپ کو پنک کلر میں دکھا رہا ہے. آپ کی آنکھ جو 664 میگا پکسل کی آنکھ ہے وہ نہیں دکھا رہی, لیکن یہ 10 12 15 20 میگا پکسل کا کیمرہ, کبھی آپ تجربہ کریں, ریموٹ کو پش کریں, کیمرہ آن کر تو پنک لائٹ دکھا رہی ہے. پتہ کیا چلا؟ جو چیز دیکھنے والی ہے اور جس کے دیکھنے والی ہے وہی دیکھتا ہے. ہر آدمی کو اتنی سکت نہیں ہوتی, اور اللہ تو واضح فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جو گمان کرے گا, میرا بندہ مجھ سے جو گمان کرے گا مجھے اسی طرح پائے گا. ہم حضور سے محبت کریں, ان کی نسبت سے اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں, کیونکہ امت رسول شرک نہیں کر سکتی. کیوں؟ وجہ لا الہ الا اللہ. جب تک ہم یہ پڑھتے ہیں نا تو ہم اس مقام پہ, اس جگہ پہ کسی کو کبھی رکھتے ہی نہیں ہیں. شرک کرنے کے لیے بھی سامنے وجود کو بنانا ضروری ہے اور اس کو ماننا ضروری ہے. نہ ہم نے بنایا ہے اور نہ ہم نے مانا ہے, ہم مانتے صرف رسول اللہ کو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذرا حضور پہ ایک دفعہ درود پڑھے. نہیں پانی. کیسا کمال ہے. درود آپ نے ایک لمحہ پڑھا, نیکی والوں نے نیکیاں لکھ دی, گناہ والوں نے گناہ مٹا دیے, گناہ والے نے گناہ مٹا دیے. اس سے بڑی سند کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دنیا کا دار و مدار, یہ دنیا کا نظام صرف حضور کی ذات کی وجہ سے ہے. سب سے پہلے حضور کی ذات. کوئی جھنڈیاں لگائے, کوئی لنگر کھلائے, کوئی لائٹیں لگائے, کوئی چراغ جلائے, کوئی غریبوں کی مدد کرے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی 100% کام کرے, میں اپنی بات کرتا ہوں. چلیے ہم 100% نہیں کرتے تو کوئی 2% تو کرتے ہیں نا, کوئی 5% تو کرتے ہیں نا. جس کی جتنی بصارت ہے اتنا وہ کرتا ہے. اگر ان سب کو ملایا جائے تو بارش کا حساب بنتا ہے. کبھی بارش اکٹھی برستی دیکھی ہے؟ مجھے بتائیں کتنا سا بوندا ہوتا ہے؟ اتنا سا, بلیک سا. بہت بڑا ہو تو اتنا سا ہو جاتا ہے. برستا علیحدہ علیحدہ ہے, لیکن جب ایک جگہ پہ گرتا ہے تو بتاتا ہے کہ میں اکٹھا ہوا ہوں. سبحان اللہ. یہ ہمارا حساب یہی ہے, جس کے پاس جتنا, جس کی توفیق ہے وہ اتنا کرتا ہے اور حضور کی بارگاہ سے فیض لے جاتا ہے. تو مجھے پیروں کے پیر, شہنشاہوں کے شہنشاہ حضرت جنید بغدادی, آپ وقت کے حکمران بنے, سارے شہر کو اکٹھا کرتے تھے, لنگر کا اہتمام, محفلوں کا اہتمام, ہر چیز کرتے تھے. جب فقیری میں آئے, حضور کے عشق میں درویشی ملی, تو وہی وقت, وہی محفل کا ٹائم, آپ دیکھا بادشاہ کوئی نہیں, بادشاہی ختم ہو گئی, فوجیں چلی گئیں, تنہا اکیلے جنگل میں بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے جس وقت میں پورے ملک میں لنگر کا انتظام کرتا تھا, روشنیوں کا انتظام ہوتا تھا, غریبوں کی مدد ہوتی تھی, سارے معاملات کرتے تھے. آج تو میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو چند سکے, معمولی سے سکے آپ کی جیب میں تھے. آپ اٹھے, شہر گئے, بازار میں دیکھا کہ ان سکوں سے تو کچھ بھی نہیں ملے گا, تو چنے لے کر آ گئے. آپ نے اپنے آگے رکھا, اور رکھنے کے بعد حضور کا ذکر کرنا, درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا, دعائیں پڑھنی شروع کر دی, حضور کے قصیدے پڑھتے رہے. اور جب اس وقت میں پہنچے کہ جس وقت میں میلاد عروج پہ ہوتا تھا, تو آپ نیند کے غلبے میں چلے گئے. نیند آ گئی, اور اتنی شدید نیند آئی کہ جسے ہم بیہوشی کہتے ہیں. تو کیا دیکھا؟ بارگاہ مصطفیٰ سجی ہوئی تھی. بارگاہ مصطفیٰ سجی ہوئی تھی, اور طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے تھے, اور صحابہ اور فرشتے اور مخلوق تشریف فرما تھی, اور ایک تخت لگا ہوا تھا, حضور اس پہ تشریف فرما تھے. سب نے کہا, عرض کی حضور آج تو آپ کی امت نے طرح طرح کے کھانے بھیجے, طرح طرح کی نیازیں بھیجی, طرح طرح کے تحفے بھیجے, کسی نے درود و سلام بھیجا, کسی نے قرآن پڑھ کر بھیجا, ہر ایک نے آپ کی محبت میں کچھ نہ کچھ عمل پیش کیا. حضور آپ بتائیں اس میں سے سب سے بہتر کون تھا؟
تو حضور سیدنا آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، سارے کھانوں کی، ہر چیزوں کی لذت اپنی طرف، لیکن جو مزہ آج جنید بغدادی کے چنوں میں تھا وہ کسی میں نہیں تھا. کہ حضرت جنید بغدادی کا وہ میلاد جو پورے ملک کو اکٹھا کر کرتے تھے، وہ وہاں تک نہ پہنچ سکا جو آپ کے چنے وہاں پہنچ گئے. میرے بھائیوں، کم کرو، زیادہ کرو، جو مرضی کرو. حضرت بہلول دانا آپ نیاز بانٹ رہے تھے تو ایک مسلمان آیا تو اس نے کہا یہ کیا بانٹ رہے ہیں، مجھے بھی دے. تو آپ نے فرمایا تجھے نہیں پتا میں کیا بانٹ رہا ہوں؟ کہتے کوئی مجھے لگتا ہے کہ میٹھی چیز بانٹ رہے ہیں، لیکن کس خوشی میں بانٹ رہے ہیں؟ یہ میں اس اللہ کے ولی کی بات بتا رہا ہوں جو عقل اور فہم میں اتنا پہنچا ہوا تھا کہ خلیفہ ہارون رشید جیسا بھی آدمی ان سے فائدہ حاصل کرتا تھا. یہ وہ عقیدہ ہے جو آج سے 800 سال پہلے ہمارے بزرگان دین ہمیں سمجھا کر گئے. آپ نے اس سے پھر پوچھا تجھے نہیں پتا کہ میں نیاز کیوں بانٹ رہا ہوں؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا. فرمایا تو اس نیاز کے قابل ہی نہیں ہے اگر تجھے یہ نہیں پتا کہ آج حضور کی ولادت کا دن ہے. پتا کیا چلا کہ جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ آج حضور کی ولادت کا دن ہے، اس کو لنگر اور نیاز دینا بھی منع کیا گیا ہے. اس کو دے جسے پتا ہو کہ آج کا دن، آج کا وقت، چاہے وہ 9 ربیع الاول ہو یا 12 ربیع الاول ہو، کوئی بھی دن ہو، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ حضور اس مہینے میں تشریف لے کر آئے. ہمیں امت کو اس رولے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سے دن میں آپ کی ولادت ہوئی. ہمارے لیے پہلی ربیع الاول سے لے کر 30 ربیع الاول تک حضور کا مہینہ ہے. ویسے تو سارے مہینے آپ کے ہیں، لیکن اس مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی. ائمہ کا اور امت کا جس چیز پہ اجماع ہو جائے وہی حق ہوتا ہے، کیونکہ ساری امت غیر حق پہ اکٹھا نہیں ہو سکتی. تو میرے بھائیوں، یہ صحابہ کی محبت ہمیں حضور کی بارگاہ سے ملتی ہے، لیکن اہل بیت کی محبت، لوگ کہتے ہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ غلط بات ہے. ہمارا ایمان ہی اہل بیت کی محبت ہے. اگر ہمارا ایمان اہل بیت کی محبت نہ ہو تو پھر ہمیں نماز میں درود پڑھنے کی ضرورت نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ کہ اہل بیت کی محبت اور حضور کی محبت جو ہے وہ ایمان کی اجرت ہے، اسلام کی اجرت ہے. مجھے بتائیں کہ اگر کوئی مفتی، کوئی حافظ قرآن، کوئی بچہ کاروبار کر رہا ہو یا کوئی معاملات کر رہا ہو، اگر اس نے چوری کے کپڑے ڈالے ہوں، چوری کیے ہوں کپڑے اور وہ پہنے ہوں، تو کیا اس کی جماعت ہو جائے گی؟ یا کوئی یہاں کھڑا ہو کر امامت کی جگہ پہ یہ کہہ دے کہ میں نے کپڑے آج چوری کر کر پہنے ہیں، تو آج آپ میرے پیچھے نماز پڑھو گے تو مجھے بتائیں کتنے لوگ پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. وجہ کیا؟ اس نے کپڑے چوری کے پہنے ہوئے ہیں. اسی طرح اگر کپڑے چوری کے پہن کر نماز نہیں ہو سکتی تو دین چوری کر کر کیسے آپ کی نماز روزہ ہو سکتا ہے؟ دین کی اجرت کیا ہے؟ مجھے بتائیں، کائنات، پوری کائنات ایک پلڑے میں ڈال دی جائے تو دین کی اجرت نہیں بن سکتی. بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. لیکن اللہ نے عموماً کے لیے کتنا آسان کر دیا کہ دین کی اجرت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، یعنی حضور اور ان کی اہل بیت کی محبت ہے. اور دیکھیں کہ جب انسان اس بارگاہ میں جاتا ہے اور وہاں سے کبھی خالی نہیں آتا. امام علی علیہ السلام کی ذات کی بات کرتے چلیں، آپ بڑا خوبصورت فرماتے ہیں کہ جب تمہارے حق میں دین آ جائے تو اس دن غرور نہ کرنا، عاجزی پیش کرتے رہنا، اور جس دن تمہارے مخالف آ جائے اس دن صبر کا دامن نہ چھوڑنا. آج ہمیں صبر کی ضرورت ہے. لیکن میرے بھائیوں، میری تقریر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو پچھلے سال ملتان میں ہوا کہ کسی نے اپنی بیٹی کو وائٹ سوٹ پہنا کر چونک میں لا کر بٹھا دیا چوراہے میں اور کہا یہ حور ہے، حور کی شبیہ دے دی، یا ڈھول یا باجے یا دھمالیں یا عورتوں آدمیوں کی ڈانس پارٹیاں. ایک بات یاد رکھیے گا، شریعت کا جو حکم ہے نا وہ اس سب کے لیے ہے. اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے. اس کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا کیا حکم ہے. آپ نمازیں پڑھیں، نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، میلاد منائیں، جھنڈیاں لگائیں، روشنیاں پیدا کریں، غریبوں کی مدد کریں. یہ جشن ہے. مٹھائیاں بانٹیں، کھانے بانٹیں، ہر چیز بانٹیں جو آپ بانٹ سکتے ہیں. یہ حضور کی آنے کی خوشی ہے.
لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈھول شروع ہو جائیں، بھنگڑے شروع ہو جائیں، عورتیں اور آدمی مکس ہو کر ڈانس کرتے رہے۔ جو بھی غیر شرعی عمل ہے اس سے محفوظ رہے، اس سے لوگوں کو منع کرے کہ بھائی یہ غلط ہے، اس کا آپ احتیاط کریں، کیونکہ ہم محبت کرتے ہیں، غلامی پیش کرتے ہیں، اور غلامی میں رہنے کی ہمیں عادت پڑنی چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کی محبت ہے، وہ بھی حضور کی وجہ سے، سیکنڈ میں حضور کی محبت ہے، اہل بیت اور صحابہ کی محبت ہے، پھر بزرگان دین کی محبت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان ہے، اس کو آپ تھام کر رکھیں۔ اگر اس کا پلڑا آپ نے چھوڑ دیا تو پھر ہماری زندگی رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگی۔ اور یہ دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں حضور کی محبت، غلامی اور ان کی صحیح معنوں میں بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بابا جی کا واقعہ مجھے یاد آیا۔ بابا جی جب پاک پتن سے نکلے، اجودن تھا اس زمانے میں، تو آپ 100 کو، روایت میں آتا ہے کہ کو جو ہے وہ کلومیٹر کو کہا جاتا ہے، یا 400-500 میٹر کو ایک کو کہا جاتا ہے۔ اب مختلف اس پہ روایات ہیں، لیکن 100 کو کا آپ نے سفر طے کیا تو ایک درخت کے نیچے آپ آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے، تو آپ کے کندھے پہ گودڑی تھی، تو آپ نے گودڑی کو رکھ دیا۔ جب رکھا تو آپ نے گودڑی سے فرمایا کہ میری وجہ سے تو بھی تکلیف میں رہتی ہے۔ تو آگے سے گودڑی نے کیا جواب دیا؟ کہتی ہے بابا مسعود، اللہ نے زبان دی۔ گودڑی کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارا آج لیگیج ہے، اس طرح چھوٹا موٹا سامان رکھنے کے لیے وہ ایک چادر کا پیس تھا۔ تو کہتی ہے کہ بابا مسعود، یہ جو تمہیں اللہ نے عزت دی ہے نا، یہ میری وجہ سے دی ہے۔ ولیوں کے پاس جو رہتے ہیں نا، وہ بھی اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید ہماری وجہ سے ان کی عزت ہے۔ یہ وہ ہر مکتبہ فکر کے لیے بات ہے کہ جس کے پاس آپ جائیں اور ان سے فیض لینے کے بعد اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے۔ تو کہتی ہے کہ میری وجہ سے آپ کی یہ عزت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے گودڑی، تو نے آج غرور کیا ہے، اب اللہ تجھے اس کی سزا دے گا۔ آپ نے گودڑی کو وہیں چھوڑا اور چل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں علاقے کے بچے جو ہے، چھوٹے موٹے بڑے چھوٹے، وہ کھیلتے کھیلتے درخت کے پاس آئے تو دیکھا وہ ایک چادر کا پیس پڑا تھا۔ پھر آپ کو پتہ ہے بچوں کی آج جو چیز آئے تو انہوں نے اسے لیرو لیر کر دیا، لیرو لیر کر دیا۔ تو آج اس جگہ کا نام بھی جو ہے وہ اسی یعنی پھٹے پرانے کپڑے کی نام سے جو ہے وہ رکھا گیا۔ تو مجھے ابھی یاد آتا ہے، میں بتاتا ہوں۔ آپ آگے چلے تو کیا دیکھا، ایک قلعہ تعمیر ہو رہا تھا، تو تھکے ہوئے تھے، گودڑی کی وجہ سے پہلے نکلے، تو آپ نے وہاں پہ قیام کیا۔ تو جو دربان تھا، قلعے دان تھا، اس نے آپ کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ قلعے کی مرمت ہو رہی ہے، فوجیوں کو بھیجا کہ انہیں بھی لے آؤ۔ جب لے کر آئے تو قلعے دان نے کہا کہ آپ بھی ان کی ڈیوٹی لگائیں، اور جو ہے یہ گارا جو ہے ان سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے ڈھلوائیں۔ تو بابا جی نے وہ گارے کا ٹوکرا اٹھایا تو چل پڑے۔ جب چلے تو وہ گارے کا ٹوکرا ایک ہاتھ اوپر آپ کے سر کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اور جہاں پہ پھینکنا تھا وہاں پہ وہ گرتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے۔ تو سپاہی نے ایک دفعہ یہ دیکھا، دوسری دفعہ دیکھا، تیسری دفعہ دیکھا، تو اس نے قلعے دان کو بتایا کہ وہ جو بندہ ہم لے کر آئے ہیں وہ مجھے صاحب کشف اور صاحب علم لگتا ہے، اللہ کا کوئی ولی لگتا ہے، کہ ٹوکرا اس کے سر کے اوپر جا رہا ہے۔ تو دربان آیا، قلعے دان آیا، آپ سے معافی مانگی۔ معافی مانگنے کے بعد عرض کی حضور ہمیں پتہ نہیں تھا آپ کا، ہمیں معاف فرما دیں، آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام مسعود ہے۔ تو کیونکہ بابا جی کا نام اصل تو مسعود ہی ہے، بابا فرید گنجے شکر یہ آپ کے لقب ہیں، لیکن آپ کو بابا مسعود کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو اس نے قدم بوسی کی، معافی طلب کی، آپ کو راجہ کے پاس لے کر گیا، راجہ نے بھی معافی مانگی۔ تو عرض کرتا ہے حضور میرا یہ جو قلعہ ہے یہ آباد نہیں ہوتا، یہ قلعہ جو ہے یہ آباد نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا آباد ہو جائے گا۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا موکل قلعہ اسے کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ موکل کا مطلب تو جن ہوتا ہے، تو یہ جنوں والا قلعہ جو ہے یہ مشہور ہے، اس لیے لوگ یہاں نہیں آتے ہوں گے، تو تم ایسے کرو اس کا نام تبدیل کر دو، اس کے باہر رہنے والے بھی جو ہے آباد رہیں گے، اس کے اندر رہنے والے بھی آباد رہیں گے۔ تو عرض کرتے ہیں حضور آپ ہی بتا دیں اس کا نام کیا رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا اس کا نام فرید کوٹ رکھ دو۔ تو آج
وہ انڈیا میں فرید کوٹ پاک پتن سے کوئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر بارڈر لائن نہ ہو تو 100 کلومیٹر 70 کلومیٹر کے اندر اندر وہ رقبہ بنتا ہے. آج بھی وہاں پہ وہ بابا جی کی جو ہے جگہ محفوظ ہے جہاں پہ آپ بیٹھے. آپ کے وہ جو گارے والے ہاتھ تھے جس سے پہلی دفعہ آپ نے ٹوکرا اٹھایا سر پہ رکھنے کے لیے اور ٹوکرا ہوا میں چلا گیا تو آپ نے وہ درخت کے ساتھ اپنے ہاتھ صاف کیے. تو اس زمانے کے بعد آج بھی اس درخت پہ آپ کے ہاتھوں کے نشان ہیں, آپ کی ٹیک کا نشان ہے, اور جہاں پہ آپ نے ہاتھ صاف کیے تھے وہاں پہ انہوں نے آج شیشہ لگایا ہوا ہے اور لوگ زیارت پہ جاتے ہیں. اور اس زمانے میں ہزاروں لوگ اس جگہ پہ بابا جی کی جاتے رہے. آپ یہ دیکھیں یہ کمال کہاں سے ملا کہ جس درخت کو ہاتھ صاف کیے وہ آج تک مٹی لگی ہوئی ہے, جس درخت کے ساتھ ٹیک لگائی وہ ٹیک کا نشان آج تک لگا ہوا ہے. یہ کرامت ملی کہاں سے؟ یہ غلام مصطفیٰ کی وجہ سے ملی. یہ بارگاہ مصطفیٰ کی غلامی سے ملی, یہ بارگاہ مصطفیٰ کی وفاداری سے ملی, یہ بارگاہ مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کرنے سے ملی, اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ جو زندگی گزاری اس سے یہ ملی. تو میرے بھائیوں ہمارے لیے زندہ مثال ہے کہ ان اولیاء کا طریقہ, ان کے بتائے ہوئے راستے وہی ہماری نجات کے لیے ہیں. آپ میرے لیے دعا کریں گے, میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا. اللہ ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے, اور اس پاک مہینے کی برکتوں سے جس میں ہمارے حضور تشریف لائے اور حضور کی بارگاہ کا صدقہ یہ کفر کا عالم جو ہے وہ جھٹ گیا اور ایمان کی روشنی سے لوگ اپنے دلوں کو روشن کر گئے. میرے بھائیوں اس محبت کو نہ چھوڑیے گا. سب کچھ چلا جائے لیکن حضور کا عشق نہ چھوڑیے گا. میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ زندہ رہیں تو عشق مصطفیٰ میں, دنیا سے جائیں تو عشق مصطفیٰ میں, اور روز حشر اٹھائے جائیں تو عشق مصطفیٰ میں. یہ دعا مانگا کریں, انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہوگا. بابا جی کا بڑا خوبصورت شعر ہے, اسی کو میں ایک ہی فقرے کو بیان کروں گا. دیں بھی مٹی رات بھی مٹی تیری اچھی ذات بھی مٹی, مٹی وچ مٹ جانا پھر تیری اوقات بھی مٹی. یہ ہماری اوقات اس مٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں جو وقت آپ کے حق میں بہتر ہو اس میں کبھی غرور نہ کرنا, اور جب مخالف ہو جائے تو پھر صبر کا دامن نہ چھوڑیے گا. اللہ ہم سب کی نجات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.